حضرت حلب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری امامت فرماتے تو سلام پھیرنے کے بعد اپنے دونوں طرف پلٹتے تھے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 301۔ حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اسی دوران ایک شخص آپ کے پاس آیا جو بدوی لگ رہا تھا۔ اس نے آ کر نماز پڑھی اور بہت جلدی پڑھی، پھر پلٹ کر آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور تم پر بھی سلام ہو، واپس جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو اس شخص نے واپس جا کر پھر سے نماز پڑھی، پھر واپس آیا اور آ کر اس نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے پھر فرمایا، اور تمہیں بھی سلام ہو، واپس جاؤ اور پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس طرح اس نے 2 بار یا 3 بار کیا۔ ہر بار وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر آپ کو سلام کرتا اور آپ فرماتے، تم پر بھی سلام ہو، واپس جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو لوگ ڈرے اور ان پر یہ بات گراں گزری کہ جس نے ہلکی نماز پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ آخر اس آدمی نے عرض کیا، آپ ہمیں پڑھ کر دکھا دیجئے اور مجھے سکھا دیجئے، میں انسان ہی تو ہوں، میں صحیح بھی کرتا ہوں اور مجھ سے غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو پہلے وضو کرو جیسے اللہ نے تمہیں وضو کرنے کا حکم دیا ہے، پھر اذان دو اور تکبیر کہو، اور اگر تمہیں کچھ قرآن یاد ہو تو اسے پڑھو، ورنہ الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہو، پھر رکوع میں جاؤ اور خوب اطمینان سے رکوع کرو، اس کے بعد بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو اور خوب اعتدال سے سجدہ کرو، پھر بیٹھو اور خوب اطمینان سے بیٹھو، پھر اٹھو۔ جب تم نے ایسا کر لیا تو تمہاری نماز پوری ہو گئی، اور اگر تم نے اس میں کچھ کمی کی تو تم نے اتنی ہی اپنی نماز میں سے کمی کی۔ راوی رفاع کہتے ہیں تو یہ بات انہیں پہلے سے آسان لگی کہ جس نے اس میں سے کچھ کمی کی تو اس نے اتنی ہی اپنی نماز سے کمی کی، پوری نماز نہیں گئی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 302۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، اتنے میں ایک اور شخص بھی داخل ہوا۔ اس نے نماز پڑھی، پھر آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، تم واپس جاؤ اور پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ چنانچہ آدمی نے واپس جا کر نماز پڑھی جیسے پہلے پڑھی تھی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر آپ کو سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، واپس جاؤ اور پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ یہاں تک کہ اس نے 3 بار ایسا کیا۔ پھر اس آدمی نے عرض کیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں اس سے بہتر نہیں پڑھ سکتا، لہٰذا آپ مجھے نماز پڑھنا سکھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جب نماز کا ارادہ کرو تو اللہ اکبر کہو، پھر جو تمہیں قرآن میں سے یاد ہو پڑھو، پھر رکوع کرو یہاں تک کہ رکوع کی حالت میں تمہیں خوب اطمینان ہو جائے، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اچھی طرح کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ خوب اطمینان سے سجدہ کر لو، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اور اسی طرح سے اپنی پوری نماز میں کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 303۔ محمد بن عمر بن عطا کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں سنا، جب صحابہ کرام میں سے 10 لوگوں کے ساتھ تھے، ان میں سے ایک ابو قتادہ بن ربیع تھے۔ ابو حمید رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے کہ میں تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا سب سے زیادہ جانکار ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ تمہیں نہ تو ہم سے پہلے صحبت رسول میسر ہوئی اور نہ ہی تم ہم سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے جاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ نماز یاد ہے۔ اس پر لوگوں نے کہا، اگر تم زیادہ جانتے ہو تو پیش کرو۔ تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ انہیں اپنے دونوں مونڈوں کے مقابل میں لے جاتے، پھر جب رکوع کا ارادہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ انہیں اپنے دونوں مونڈوں کے مقابل میں لے جاتے،
پھر اللہ اکبر کہتے اور رکوع کرتے اور بالکل سیدھے ہو جاتے، نہ اپنا سر بالکل نیچے جھکاتے اور نہ اوپر ہی اٹھائے رکھتے، اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھتے، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یعنی رفع یدین کرتے اور سیدھے کھڑے ہو جاتے، یہاں تک کہ جسم کی ہر ایک ہڈی سیدھی ہو کر اپنی جگہ پر لوٹ آتی، پھر سجدہ کرنے کے لیے زمین کی طرف جھکتے، پھر اللہ اکبر کہتے اور اپنے بازوؤں کو اپنی دونوں بغل سے جدا رکھتے اور اپنے پیروں کی انگلیاں کھلی رکھتے، پھر اپنا بایاں پیر موڑتے اور اس پر بیٹھتے اور سیدھے ہو جاتے، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر لوٹ آتی، اور آپ اٹھتے اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کرتے، یہاں تک کہ دوسری رکعت سے جب تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، یہاں تک کہ انہیں اپنے دونوں مونڈوں کے مقابل میں کرتے، جیسے اس وقت کیا تھا جب آپ نے نماز شروع کی تھی، پھر اسی طرح کرتے یہاں تک کہ جب وہ رکعت ہوتی جس میں نماز ختم ہو رہی ہو تو اپنا بایاں پیر مؤخر کرتے یعنی اسے داہنی طرف دائیں پیر کے نیچے سے نکال لیتے اور سرین پر بیٹھتے، پھر سلام پھیرتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 304۔ حضرت محمد بن عمر بن عطا کہتے ہیں کہ میں نے ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ کو 10 صحابہ کرام کی موجودگی میں، جن میں ابو قتادہ بن ربیع بھی تھے، کہتے سنا، پھر انہوں نے یحییٰ بن سعید کی حدیث کی طرح اس مفہوم کی حدیث ذکر کی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 305۔ حضرت قطبہ بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فجر میں پہلی رکعت میں وَالنَّحْلَ بَاسِقَاتٍ پڑھتے سنا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 306۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر اور عصر میں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ اور ان جیسی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 307۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ان کی ماں ام الفضل رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف اس حال میں نکلے کہ آپ بیماری میں اپنے سر پر پٹی باندھے ہوئے تھے، مغرب پڑھائی تو سورہ مرسلات پڑھی، پھر اس کے بعد آپ نے یہ سورت نہیں پڑھی یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 308۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء میں والشمس والضحاہا اور اس جیسی صورتیں پڑھتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 309۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء میں سورہ والتین والزیتون پڑھی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 310۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر پڑھی، آپ پر قرات دشوار ہو گئی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے فرمایا، مجھے لگ رہا ہے کہ تم لوگ اپنے امام کے پیچھے قرات کرتے ہو۔ ہم نے عرض کیا، جی ہاں، اللہ کی قسم ہم قرات کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم ایسا نہ کیا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، اس لیے کہ جو اسے نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 311۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز سے فارغ ہونے کے بعد جس میں آپ نے بلند آواز سے قرات کی تھی تو فرمایا، کیا تم میں سے ابھی کسی نے میرے ساتھ قرات کی ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا، جی ہاں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، تبھی تو میں یہ کہہ رہا تھا، آخر کیا بات ہے کہ قرآن کی قرات میں میری آواز سے آواز ٹکرائی جا رہی ہے اور مجھ پر غالب ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ ظاہری کہتے ہیں تو جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان نمازوں میں قرات کرنے سے رک گئے جن میں آپ بلند آواز سے قرات کرتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 312۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جس نے کوئی رکعت ایسی پڑھی جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس نے نماز ہی نہیں پڑھی سوائے اس کے کہ وہ امام کے پیچھے ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 313۔ فاطمہ بنت حسین اپنی دادی فاطمہ کبریٰ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے
اور یہ دعا پڑھتے، اے میرے رب میرے گناہ بخش دے اور اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے، اور جب نکلتے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجتے اور یہ کہتے، اے میرے رب میرے گناہ بخش دے اور اپنے فضل کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 314۔ حضرت اسماعیل بن ابراہیم راہویہ کا بیان ہے کہ میں عبداللہ بن حسن سے مکہ میں ملا تو میں نے ان سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھ سے اسے بیان کیا اور کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوتے تو یہ کہتے، اے میرے رب اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 315۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد آئے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 316۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوائے قبرستان اور حمام یعنی غسلخانہ کے ساری زمین مسجد ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 317۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی تو اللہ اس کے لیے اسی جیسا گھر بنائے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 318۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں سوتے تھے اور ہم نوجوان تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 321۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں اشعار پڑھنے، خرید و فروخت کرنے اور جمعہ کے دن نماز جمعہ سے پہلے حلقہ باندھ کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 322۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بنی حدرہ کا ایک شخص اور بنی عمر بن عوف کے ایک شخص کے درمیان بحث ہو گئی کہ کون سی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، تو خدری نے کہا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی ہے۔ دوسرے نے کہا وہ مسجد قباء ہے۔ چنانچہ وہ دونوں اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا وہ یہ مسجد ہے یعنی مسجد نبوی، اور اس میں یعنی مسجد قباء میں بھی بہت خیر و برکت ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 323۔ حضرت اسید بن زہیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرہ کے برابر ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 324۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد کی ایک نماز دوسری مساجد کی 1000 نمازوں سے زیادہ بہتر ہے سوائے مسجد الحرام کے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 325۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 مساجد کے سوا کسی اور جگہ کے لیے سفر نہ کیا جائے، مسجد الحرام کے لیے، میری اس مسجد مسجد نبوی کے لیے، مسجد الاقصی کے لیے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 326۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کی تکبیر یعنی اقامت کہہ دی جائے تو نماز میں سے اس کی طرف دوڑ کر مت آؤ، بلکہ چلتے ہوئے اس حال میں آؤ کہ تم پر سکینت طاری ہو، تو جو پاؤ اسے پڑھو اور جو چھوٹ جائے اسے پوری کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 327۔ اس سند سے بھی ابو ہریرہ کے واسطہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی مفہوم کے ساتھ مروی ہے، جیسے ابو سلمہ کی حدیث ہے جسے انہوں نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے۔ اسی طرح کہا ہے عبد الرزاق نے، وہ روایت کرتے ہیں کہ سعید بن مسیب سے، اور سعید بن مسیب نے بواسطہ ابو ہریرہ سے، اور ابو ہریرہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے، اور یہ یزید بن زریع کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 328۔
اس سند سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح مروی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 329۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی برابر نماز ہی میں رہتا ہے جب تک وہ اس کا انتظار کرتا ہے، اور فرشتے اس کے لیے برابر دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ مسجد میں رہتا ہے، کہتے ہیں اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما، جب تک وہ حدث نہیں کرتا۔ تو حضرت موت کے ایک شخص نے پوچھا حدث کیا ہے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آہستہ سے یا زور سے ہوا خارج کرنا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 330۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمرہ یعنی چھوٹی چٹائی پر نماز پڑھتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 331۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چٹائی پر نماز پڑھی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 332۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے گل مل جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ میرے چھوٹے بھائی سے کہتے، ابو عمیر بلبل کا کیا ہوا؟ ہماری چٹائی پر چھڑکاؤ کیا گیا، پھر آپ نے اس پر نماز پڑھی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 333۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم سے کوئی اپنے آگے کجاوے کی پچھلی لکڑی کی مانند کوئی چیز رکھ لے تو نماز پڑھے اور اس کی پرواہ نہ کرے کہ اس کے آگے سے کون گزرا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 335۔ حضرت بصر بن سعید سے روایت ہے کہ زید بن خالد جوہنی نے انہیں ابو جہیم رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا تاکہ وہ ان سے یہ پوچھے کہ انہوں نے مصلی کے آگے سے گزرنے والے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا سنا ہے۔ تو ابو جہیم رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر مصلی کے آگے سے گزرنے والا جان لے کہ اس پر کیا گناہ ہے تو اس کے لیے مصلی کے آگے سے گزرنے سے 40 تک کھڑا رہنا بہتر ہوگا۔ ابو نضر سالم کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے 40 دن کہا یا 40 مہینے کہا یا 40 سال۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 336۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں ایک گدی پر اپنے بھائی فضل رضی اللہ عنہ کے پیچھے سوار تھا، ہم آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا میں صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے، ہم گدی سے اترے اور صف میں مل گئے اور وہ گدی ان لوگوں کے سامنے پھرنے لگی تو اس نے ان کی نماز باطل نہیں کی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 337۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی نماز پڑھے اور اس کے سامنے کجاوے کی آخری لکڑی یا کہا کجاوے کی بیچ کی لکڑی کی طرح کوئی چیز نہ ہو تو کالے کتے، عورت اور گدھے کے گزرنے سے اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ میں نے ابو ذر سے کہا، لال اور سفید کے مقابلے میں کالے کی کیا خصوصیت ہے؟ انہوں نے کہا، میرے بھتیجے، تم نے مجھ سے ایسے ہی پوچھا ہے جیسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا، تو آپ نے فرمایا کالا کتا شیطان ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 338۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں اس حال میں نماز پڑھتے دیکھا کہ آپ ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 339۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آئے تو 16 یا 17 ماہ تک آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کی طرف رخ کرنا پسند فرماتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے، ہم آپ کے چہرہ کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اب ہم آپ کو اس قبلہ کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں، اب آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیجئے۔ نازل فرمائی تو آپ نے اپنا چہرہ کعبہ کی طرف پھیر لیا، اور آپ یہی چاہتے بھی تھے
ایک شخص نے آپ کے ساتھ عصر پڑھی، پھر وہ انصار کے کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا اور وہ لوگ عصر میں بیت المقدس کی طرف چہرہ کیے رکوع کی حالت میں تھے۔ اس نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس حال میں نماز پڑھی ہے کہ آپ اپنا رخ کعبہ کی طرف کیے ہوئے تھے، تو وہ لوگ بھی رکوع کی حالت میں خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 340۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، وہ لوگ نماز فجر میں رکوع میں تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 341۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشرق اور مغرب کے درمیان جو ہے سب قبلہ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 342۔ یحییٰ بن موسیٰ کا بیان ہے کہ ہم سے محمد بن ابی معاشر نے بھی اس کے مثل بیان کیا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 343۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشرق اور مغرب کے درمیان جو ہے وہ سب قبلہ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 344۔ حضرت عامر بن ربیع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک تاریک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، تو ہم نہیں جان سکے کہ قبلہ کس طرف ہے۔ ہم میں سے ہر شخص نے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی جس طرف پہلے سے اس کا رخ تھا۔ جب ہم نے صبح کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، چنانچہ اس وقت آیت کریمہ تم جس طرف رخ کر لو اللہ کا منہ اس طرف ہے نازل ہوئی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 345۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 مقامات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے: کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ میں، مذابحہ میں، قبرستان میں، عام راستوں پر، حمام یعنی غسل خانہ میں، اونٹ باندھنے کی جگہ میں اور بیت اللہ کی چھت پر۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 346۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھو اور اونٹ باندھنے کی جگہ میں نہ پڑھو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 348۔ اس سند سے بھی اس کے مثل یا اسی جیسی حدیث مروی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 349۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 350۔